السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولویوں کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دین تو بڑا آسان ہے، ان مولویوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ اب ہماری مولویوں سے کھلی جنگ ہے۔ اب غور کیجئے گا، یہ جملے کہنے والے لوگ صرف جمعے کو اور اکثر تو صرف عید کے دن ہی وضو کرتے ہیں، اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دین کہاں سے آئے گا، اس پر کیسے عمل ہوگا۔ الفاظ تھوڑے سخت ہیں، لیکن اب حد ہو چکی ہے۔ جس کی خود حروف تہجی پڑھنے کی اوقات نہیں ہے، وہ وقت کے علماء اور محدثین پر تنقید کر رہا ہے۔ بھائی شیخ، چودھری، فلاں فلاں، لبرل، تم کو پتہ ہے مولوی کون ہوتا ہے؟ جس نے اپنی زندگی کی نہیں بلکہ جوانی کے وہ خوبصورت 11 سال، اگر حافظ بھی ہے تو 15 سال، اور اگر مفتی ہے تو 18 سال صرف اور صرف اللہ کے دین کو پڑھنے میں وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو تم نے عیاشیاں اور دنیا کی رنگینیوں میں گم کر دیے۔ اس کو کیا ہے مولوی کا اس معاشرے میں؟ دیا کیا ہے آپ نے مولوی کو جو دل لینے پر تلے ہوئے ہو؟ اپنے محلے کی مسجد مدرسے میں جا کر تو دیکھو کس حال میں رہ رہے ہیں یہ لوگ۔ چلے اس بات کا تو گلہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ملا کیا، وہ الگ بحث ہے۔ بات یہ ہے کہ تم کون ہو، تعلیم کیا ہے تمہاری، وضو کے فرائض پتہ ہیں، غسل کرنا جانتے ہو، جانور کو ذبح کرنے کا سنت طریقہ جانتے ہو، آخری بار باجماعت فجر نماز کب پڑھی تھی، قرآن کتنا جانتے ہو، حدیث کتنی پڑھی ہے، فقہی مسائل کتنی سمجھ لیتے ہو، معیشت اور معاشرت پر کتنی احادیث ازبر ہیں، اوقات تمہاری قاعدے کی نہیں اور علماء کے خلاف گز بھر لمبی زبان نکالی پڑی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مولوی نے قرآن پڑھ رکھا ہے، وہ تمہارے حرام کاموں کو حرام کہنا جانتا ہے، اس لیے تمہاری دکھتی رگ پھڑکتی ہے۔ وہ تمہیں گستاخوں سے خبردار کرتا ہے، وہ نبی کے دشمنوں سے سب تعلقات ختم کرنے کا درس دیتا ہے۔ کیا غلط کرتا ہے؟ اپنی نہیں نبی کے ناموس کی خاطر اسیری کاٹتا ہے، جان دیتا ہے۔ کیا تم اپنے سیاسی لیڈر پہ نہیں مرتے، اس کے دشمن کی زبانیں نہیں کھینچتے؟ تو پھر مولوی ہی پر تنقید کیوں؟ ہاں، مولوی تنقید برائے تنقید نہیں کرتا، وہ اپنی گفتگو سے نرمی تو ختم کر سکتا ہے، تہذیب کا دامن نہیں چھوڑتا۔ وہ ایک چٹائی پر 10,000 کی تنخواہ میں زندگی گزار دیتا ہے، مگر تمہاری طرح کبھی بے ضمیر ہو کر سودے نہیں کرتا، سود نہیں کھاتا۔ وہ تمہاری دنیا پر نظر کیے بغیر تمہاری آخرت سنوارنا چاہتا ہے، اس لیے تم کو کھٹکتا ہے۔ ورنہ مجھے بتا دو اختلافات کہاں نہیں ہیں؟ دوغلے، دھوکے باز اور سفید پوش کالی بھیڑیں کس شعبے اور کس ادارے میں نہیں؟ یونیورسٹی، کالج، اسکولوں میں نہیں؟ کاروبار، فیکٹریوں، زمینوں یا وڈیٹروں میں نہیں؟ سیاست میں نہیں ہے؟ میڈیا میں نہیں؟ سائنس میں نہیں؟ طب میں نہیں؟ حکمت میں نہیں؟ تہذیب میں نہیں؟ قومیت، لسانیت سے لے کر ملکی معیشت اور کاروبار تک ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ برے لوگ ہیں، تو پھر ایک مولویت ہی پر تکلیف کیوں؟ ہاں سنو، اس میں بھی غلطی تمہاری ہے۔ تم بھی تو ہر داڑھی والے کو مولویت سے جوڑ دیتے ہو، ہر ٹوپی پگڑی والے کو عالم سمجھ لیتے ہو، ہر نمازی کو تم مفتی گردان لیتے ہو۔ ایسا کیوں؟ دنیا کے معاملے میں کبھی تم نے فارمیسی جا کر سبزی خریدی ہے؟ تھانے بھیج کر بچوں کو تعلیم دلوائی ہے؟ جوتے کی دکان سے صوفے خریدے ہیں؟ مستری سے کبھی دانت نکلوایا؟ رنگ والے سے کبھی بال کٹوائے؟ دھوبی سے کبھی جوتے پالش کروائے؟ ڈاکٹر کے کلینک میں کبھی بجلی بل جمع کروائے؟ بینک میں جا کر کبھی پاسپورٹ بنوائے؟ وہاں تمہاری بڑی عقل چلتی ہے کہ ہر چیز اسی کے مقام و ماہر سے ہی صحیح ہے۔ تو ایک دین ہی مظلوم ملا تھا جو دھوکے میں آ گئے۔ کیوں گئے تھے انجینئر سے دین کی بات پوچھنے؟ کیوں MBBS ڈاکٹر سے شرعی مسئلہ پوچھا تھا؟ کیوں محلے کے حاجی صاحب سے پائنچا اونچا دیکھ کر ان سے عقائد پر بات کی تھی؟ کیوں صرف داڑھی دیکھ کر تم ایک کیمسٹری کے طالب علم کو عالم سمجھ لیا؟ تو تم اتنے عقل مند تھے، دنیا جہاں کی سمجھ رکھتے تھے، بس یہیں پر معصوم بننا تھا۔ تو قصور کس کا ہوا، تمہارا یا مولوی کا؟ تم نے سمجھا ہی نہیں کہ عالم ہوتا کون ہے، مدرسے کیا اہمیت رکھتے ہیں، دارالفتہ کسے کہتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کالی بھیڑیں مولویوں میں بھی ہیں، لیکن وہ کہاں نہیں ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ چوروں اور لٹیروں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ 2 نمبر لوگوں کے چکر میں کب تک اپنی ہی لوگوں کو گالیاں دو گے؟ تم نے ہی پلمبر سے دانت نکلوا لیا، تو اس میں مولوی کا کیا قصور؟ تم نے دین سیکھنا ہے، صحیح لوگوں کے پاس جاتے ہی نہیں۔ کیوں تم کو صرف دین ہی کے معاملے میں رائے زنی کا شوق ہے؟ آخر کب تک یہ ملا اور مسٹر کی جنگ چلتی رہے گی؟ کیا تمہاری عقل مندی یہاں فعال ہوگی؟ کیا یہ بالقصد معصومانہ رویہ ختم کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مولوی کا نام لے کر دین اسلام سے نفرت کر رہے ہو؟ خدا را علماء کرام اور علماء دین کی عزت کرو، اپنی آنکھوں سے ظلمت اور عصبیت اور نادانی کی پٹی اتار دو، اب بس بھی کرو۔